أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهديهم ويصلح بالهم ضرور ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حالات درست کر دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اور انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان وہ انہیں کروا چکا ہے. تو میں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے. سیدنا عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. وہ اگر کسی کا کچھ دینا ہوگا تو وہ دینا ہی پڑے گا، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کیا ہے تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. تو اگر شہید کو بھی حقوق العباد کی معافی نہیں تو پھر باقی لوگ سوچ لیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. فرمایا کہ اللہ پاک ان شہیدوں کو رہنمائی فرمائے گا جنت کی طرف. حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتہ انسان کے اعمال لکھتا ہے وہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، اس کے آگے آگے ہوگا. وہ اس کی رہنمائی کرے گا اور ہر مرحلے سے اسے خیریت سے گزارے گا حتیٰ کہ اسے جنت میں پہنچا دے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ اور اللہ پاک جنت میں داخل کرنے سے پہلے جنتیوں کی حالت درست فرمائے گا، یعنی دنیا کی تمام آلائشیں ان سے دور کر دے گا، بہترین جوانی دے گا، خوبصورت قد دے گا اور جنت کے قیمتی لباس ان کو پہنائے گا اور اچھی طرح مزین کر کے شہزادے بنا کے ان کو جنت میں داخل کرے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ اللہ پاک انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان انہیں قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کروائی جا چکی ہے. وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہ جنت ہے اور اس میں کس جگہ ہمیں جا کر رہنا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت والے کو اپنے گھر کے متعلق کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا. اس کو اپنے گھر کا اتنا زیادہ پتہ ہوگا کہ دنیا کے گھر سے بھی زیادہ وہ اپنے جنت کے گھر کو پہچانتا ہوگا. اور عرفہا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس جنت کو اللہ نے خوشبوؤں سے مہکا رکھا ہے. اس لیے کہ عرفہ جو عرف کا معنی خوشبو لگانا بھی ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے جنت کو بہت خوشبودار بنایا ہے اور اس میں بڑی بڑی قیمتی خوشبوئیں اللہ پاک نے لگا رکھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ
اور تمہارے قدم جما دے گا. فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو اور اللہ کے دوستوں کی مدد کرو. جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی مدد کرو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اللہ کی مدد کی. اور تمہارے قدم جما دے گا. میدان جہاد میں جتنے بھی سخت حالات ہوں، تمہارے دل میں بھاگنے کا خیال نہیں آئے گا اور تم ڈٹے رہو گے. اور حقیقتاً جہاد میں کامیابی ڈٹے رہنے سے ہی ہوتی ہے. اگر آدمی اپنی جگہ چھوڑ دے یا دلی طور پر کمزور پڑ جائے تو پھر وہ جنگ جیت نہیں سکتا. اور یثبت اقدامکم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک پل صراط پر تمہارے قدموں کو جما دے گا اور تمہیں بخیریت و عافیت وہاں سے گزار کر جنت میں پہنچا دے گا. والذین کفروا فتعصا لهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ناکامی ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دیے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے. فرمایا کافر لوگ تعیسا کا معنی ہوتا ہے ٹھوکر کھا کے ایسا گرنا کہ پھر دوبارہ نہ اٹھ سکنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسا عبد الدرہم والدینار، کہ درہم و دینار کے بندے کے لیے ٹھوکریں ہیں، وہ بار بار گرتا ہے اور ناکام ہوتا ہے. تو فرمایا کافر لوگ ٹھوکریں کھائیں گے، گریں گے، ناکام ہوں گے اور ان کے سارے اعمال اللہ برباد کر دے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسند نہیں کیا اور رسول اللہ کے فرمان کو پسند نہیں کیا. کتاب بھی اللہ نے اتاری اور حدیث رسول بھی اللہ نے اتاری. تو جو لوگ قرآن و حدیث کو پسند نہ کریں ان کے اچھے کام بھی اللہ پاک ضائع کر دیتے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اس جیسے اور عذاب بھی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے.
وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور یہ کہ کافروں کے لیے کوئی دوست نہیں ہے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر بربادی اور تباہی ڈال دی اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یعنی آخرت میں تو جو عذاب ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن دنیا میں بھی انہیں بہت برے عذاب کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اس قسم کے اور بھی بہت سے عذاب اللہ کے پاس موجود ہیں. اللہ کے پاس بے شمار قسموں کے عذاب ہیں اور وہ حسب موقع اور حسب ضرورت ان کے ساتھ کفار کو عذاب دے گا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اللہ مومنوں کا دوست ہے، ان کا سرپرست ہے اور ان کا ساتھی ہے. جب ابو سفیان نے غزوہ احد میں اپنی عارضی فتح پر مغرور ہو کر یہ کہا اعلو حبل، کہ حبل کی جے ہو، حبل زندہ باد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جواب دو کہ اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے زیادہ عزت والا ہے اور جلال والا ہے. پھر اس نے کہا لنا العزت لنا العزى ولا عزى لكم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا دوست ہے اور تمہارا کوئی دوست نہیں. تو مومنوں کا اللہ پاک دنیا میں بھی دوست ہے اور آخرت میں بھی اللہ پاک ان کی سرپرستی فرمائے گا، ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا دوست بن کر انہیں جنت میں پہنچائے گا. ترجمہ ایک بار سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان قریب ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کے حالات درست کر دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان انہیں کرا چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ٹھوکریں ہیں. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ چیز کو ناپسند کیا.
فأحبط أعمالهم تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. افلم یسیروا فی الارض کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم تو دیکھتے ایک ایسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم اللہ نے انہیں برباد کر دیا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا اور کافروں کے لیے اس جیسے اور بھی بہت سے عذاب ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کا دوست ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور یہ کہ کافروں کے لیے کوئی دوست نہیں ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.